بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں قبرستان میں حاضر ہوئے۔ ابھی قبر کی تیاری میں دیر تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے، جیسا کوئی غمزدہ شخص کرتا ہے۔ پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور ہم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو، اور 2-3 دفعہ یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا، جب مومن بندے کا دنیا سے رحلت اور آخرت کا وقت آتا ہے، اس کے پاس آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس کے سامنے تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں، مطمئن روح اللہ جل و شانہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کا بند منہ کھولنے سے اس کا پانی بآسانی نکل جاتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس روح کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور فوراً ہی ساتھ آئے ہوئے فرشتے اسے جنت کے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں، تو اس سے اعلیٰ ترین مشک کی طرح خوشبو پھیل اٹھتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر چلتے ہیں، تو جب بھی فرشتوں کے کسی جماعت پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں، یہ کس کی پاکیزہ روح ہے؟ تو فرشتے نام بے نام اس کا بہترین انداز میں تعارف کرواتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے مقرب فرشتے اوپر والے آسمان تک اس روح کی مشائیت کرتے ہیں تاکہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری اس بندے کو ایلین میں لکھ دو اور اسے دوبارہ زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹا رہا ہوں۔ پھر اسی سے قیامت کے روز دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پھر اس کی روح اس کے بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ 2 فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور بٹھا کر سوال کرتے ہیں، من ربی کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، ما دینی کا، وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، دین الاسلام، میرا مذہب اسلام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو مومن بندہ جواب دیتا ہے، رسول اللہ ہیں، اللہ کے سچے رسول۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، تمہارا علم کیا ہے؟ تو مومن جواب دیتا ہے، میں نے قرآن کریم پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، اور اس سوال و جواب پر آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اسے حاصل ہو سکے، اور اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دو۔ اور پھر مومن کے پاس ایک خوبصورت شخص اچھے لباس اور عمدہ خوشبو کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے، خوشخبری قبول کرو، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ مومن اسے دیکھ کر پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، اپنی قبر کا آرام دیکھ۔ رب مومن کہتا ہے کہ اے اللہ، قیامت قائم فرما تاکہ میں جلدی اپنے مال و دولت اور گھر والوں سے ملاقات کر سکوں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ جب مومن بندہ منکر نکیر کے سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے لیے قبر 70 ہاتھ لمبی اور چوڑی کر دی جاتی ہے، اسے روشن کر کے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ شخص ہماری خوشی کے جواب دیتا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کے پاس تو جانے دو کہ میں ان کو بتا سکوں میں کتنے مزے میں ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں، اس دلہن کی طرح سو جا جس کو صرف اس کا وہ شخص بیدار کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہوتا ہے، یعنی اس کا شوہر، اور وہ اس وقت تک سوتا رہے گا جب تک اللہ اسے قیامت میں دوبارہ نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میت کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو واپس ہوتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کی آواز وہ سنتا ہے، بس اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دائیں طرف، اچھے اور نیک کام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر عذاب سر کی طرف آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے جانے کا راستہ بند ہے، دائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے راستہ بند ہے، پھر بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح جواب دیتا ہے، اور سامنے سے آتا ہے تو لوگوں کے ساتھ کیا ہوا حسن سلوک اس کے آڑے آ جاتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے، اس کے سامنے سورج اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ غروب ہونے والا ہو۔ تو فرشتے اسے کہتے ہیں، ہم جو بھی سوال کریں اس کا جواب دو۔ تو وہ کہتا ہے، مجھے چھوڑو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا، پہلے ہماری بات کا جواب دو۔ تو وہ کہتا ہے، کیا پوچھنا ہے؟ تو پھر فرشتے اس سے وہی سوال پوچھتے ہیں، پھر اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تیری زندگی میں اسی عقیدے پر گزری ہے اور تیری موت بھی اسی پر آئی ہے، اور انشاءاللہ اسی پر قیامت کے دن تجھے اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولو، چنانچہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول کر اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ، اگر تو نافرمان ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، جس کی بنا پر اس کی خوشی اور مسرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔
پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دو، چنانچہ جنت کا دروازہ کھول کر اس کو بتا دیا جاتا ہے یہ ہے تمہارا ٹھکانہ اور یہ وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے تیار کر رکھی ہیں۔ اور یہ دیکھ کر اس کا دل بشاشت اور مسرت سے معمور ہو جاتا ہے۔ اس کا بدن تو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو پاکیزہ روحوں جن کا مقام جنت کے درختوں میں بسیرا کرنے والے ہر پرندے کے اندر ہے وہاں شامل کر دیا جاتا ہے۔